قیمتی تر بنایا جائے اور طلباء کی حوصلہ افزائی اور صنعت کی تقسیم کا یہ سلسلہ ہے، اس کو جلدی انشاءاللہ مکمل کیا جائے۔ اب آپ ذرا سامنے تشریف لے آئیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جو میرے بزرگ بھائی مسجد کے باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ جلدی وہ مسجد کے اندر ہاتھ کے اندر تشریف لے آئیں۔ جو آپ باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہال کے اندر تھوڑی دیر کے لیے تشریف رکھیں۔ ہم انشاءاللہ باختصار اپنے پروگرام کو مکمل کریں گے اور ابھی انشاءاللہ اس کو جلدی شروع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کیا جاتا ہے۔ میں سب سے پہلے تلاوت کے لیے حافظ محمد ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن حکیم سے اس تقریب کا آغاز فرمائیں۔ حافظ محمد۔
एक तिलावत कुरान के लिए मजीद एक हमारे जामिया के तालिब इल्म और पड़पोता शेखुल कुरान हाफिज इनामुर ज़मान मैं दावत देता हूँ कि वो तिलावत कुरान के लिए
ابھی آپ کے سامنے جامعہ ہی کے ایک طالب علم حمد باری تعالیٰ پیش کریں گے، حافظ طٰہٰ نسیم۔ میں گزارش کروں گا میاں عابد صاحب سے کہ وہ بھی آگے تشریف لائیں، جناب محمد کیسر صاحب ہمارے طرف وہ بھی آگے تشریف لائیں، ہمارے معزز مہمان جناب سید سجاد حسین شاہ صاحب وہ تشریف لائیں، جی آیا لوگ اہلا و سہلا مرحبا۔ ان کے ساتھ جمعیت اہل حدیث ضلع شیخوپورہ کے ناظم اعلیٰ جناب عبد اللطیف صاحب تشریف لائے، جزاکم اللہ خیرا۔ حمد باری تعالیٰ کے لیے حافظ طٰہٰ نسیم۔ اللہ کون کرے انکار تیری شان نادا، اللہ کون کرے انکار تیری شان نادا، کون کرے انکار تیری شان نادا، تو ہے مالک اللہ کل جہان نادا، کون کرے انکار۔ اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بے شمار نہیں، بندہ نہیں جڑا تیرا شکر گزار نہیں۔ اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بے شمار نہیں، بندہ نہیں جڑا تیرا شکر گزار نہیں۔ تیری رحمت کے در کھلے کئی یاد کرن کئی بھلے، فرد ایمان نادا، کون کرے انکار تیری شان نادا، اللہ کون کرے انکار تیری شان نادا، تو ہے مالک اللہ کل جہان نادا، کون کرے انکار۔ اللہ تمہیں مخلوق وکر بنائیے، کوئی تیرا باغیت کوئی سودائیے۔ اللہ تمہیں مخلوق وکر بنائیے، کوئی تیرا باغیت کوئی سودائیے۔ کئی ساری عمر نہ نیتی، کئی لبتے پھر نہ مسیتی، شوق اذان نادا، کون کرے انکار تیری شان نادا، اللہ کون کرے انکار تیری شان نادا، تو ہے مالک اللہ کل جہان نادا، کون کرے انکار۔ اللہ جڑے لوکی تیرے داری تے آندے نے، بر بر جھولیاں تے گھروں جاندے نے۔ اللہ جڑے لوکی تیرے داری تے آندے نے، بر بر جھولیاں تے گھروں جاندے نے۔ تو ڈاٹا ہے لجپال، رکھنا تو آپ خیال، اپنے مہمان نادا، کون کرے انکار تیری شان نادا، اللہ کون کرے انکار تیری شان نادا، تو ہے مالک اللہ کل جہان نادا، کون کرے انکار۔ ہمارے جامعہ کے طلباء اللہ کی رحمت سے بنیادی طور پہ تو یہ قرآن کریم کے حفظ کا ادارہ ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ ان کی تربیت اور غیر نصابی جو سرگرمیاں ہیں ان میں ان طلباء کو اس قابل بنانے کی کوشش ہے کہ یہ دین کا علم سیکھ کے آگے لوگوں کو سکھانے کے قابل بن سکیں۔ ان کی تربیت میں خاص توجہ ہے، اور جو دین کے بنیادی احکام اور مسائل ہیں
وہ بھی حفظ کے ساتھ ساتھ ان کو پڑھائے جا رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے اس کا بھی انشاءاللہ ایک کام عملی مقرر پیش کریں گے. میں گزارش کروں گا حافظ محمد فاروق محمدی صاحب حافظ اللہ سے کہ وہ آگے تشریف کی طرف میں مانا کرا لوں. اللہ نے تو عزت مقام عطا کیتا ہے ساڈے تے بھی ذات میں یہ سی انہوں پر گزر گئے. جناب چودھری زاہد برک صاحب کو بھی تشریف لے آئے. جزاک اللہ خیر. یہ جو دو طالب علم آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہمان ہمارے وہ مسجد کی جو صف ہے قلیم پہ بیٹھے ہیں اور یہ دو طلباء کرسی پہ بیٹھے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ اور یہ جو سامنے بیٹھے ہیں جن کے گلوں میں ہار ہے یہ 12 حافظ قرآن ہے جنہوں نے آج جن کو سننے دی جائیں گی. یہ دو خوش نصیب جو طلباء کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان کو اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا ہے نماز فجر سے لے کر رات 10 بجے تک ایک دن میں دونوں نے پورا قرآن سنایا. زبانی دونوں نے زبانی پورا قرآن اللہ کی رحمت سے سنایا. اور دیکھیں ہمارے معاشرے کی بدنصیبی اس عمر کے بچے وہ گڈیاں اور پتنگیں لوٹتے ہوئے گاڑیوں کے سامنے اور نعوذ باللہ وہ بجلی کی تاروں سے چمٹ رہے. اللہ محفوظ فرمائے سب کو. ہمارے بزرگ سید مختار ہاشمی صاحب وہ تشریف لائے ہمارے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے. اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ. خواجہ ادریس صاحب تشریف لائے جزاک اللہ خیرا. اب ہمارے آج کے جو طالب علم نعت خوان ہیں وہ بیمار ہیں اور ایک دوسرے طالب علم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ نسب وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. میں دعوت دیتا ہوں حافظ عبد الوہاب کو کہ وہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ بیان کریں. اس بچے نے بھی ایک دن میں پورا قرآن سنایا تھا پچھلے سال. حافظ عبد الوہاب اب ایک کوئی صورت کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عن خیر الخلق محدثكم هو ابو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدي عدنان أشرف الناس نسبا وأوثقهم خلقا وأولدهم ذكرا كل من اتصل بالنبي قال. اسی طرح قرآن کا ایک اور پھول ابھی آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر ایک مختصر سی آپ کے سامنے سپیچ اور چھوٹی سی تقریر کرے گا بالکل 2-3 منٹ میں حافظ ابو ہریرہ. لقد كان لكم في رسول
اب قرآن کریم کے حوالے سے ایک مختصر سی تقریر آپ کے سامنے کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. حافظ عبداللہ سعید آئے قرآن پاک کے حوالے سے اسپیچ کریں. اس کے بعد کچھ بچے جہاں بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں وہاں اس کے ساتھ ساتھ نماز کے متعلق، طہارت کے متعلق، کھانے پینے کے آداب جو ہیں، سونے کے آداب، مساجد کے آداب، وہ بھی بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ سکھلائے جاتے ہیں. ایسے نمونہ کے طور پر 6-7 بچے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. ان سے انشاءاللہ مختلف قسم کے سوال ہوں گے، نماز کے حوالہ سے، طہارت کے حوالہ سے، کھانے پینے کے آداب کے حوالہ سے، والدین کے آداب کے حوالہ سے، قرآن پاک کی تلاوت کے آداب کے حوالہ سے. میں بچوں سے گزارش کروں گا وہ سارے بچے طرف دیں.
جنہوں بچوں کے سوال جواب سامنے ہم کو پہلے چھوٹی گزارش کریں گے بچے نے تقریر کی ہے یہ تقریر کی ہے میرے کو یہ جو میرے نے تلاوت کی ہے نام پڑھا وہ میرے کو ایک بیٹا سے بیٹھا ہے وہ بھی آپ سے پڑھانا سبھی کو پڑھانا ہے کوئی پوچھنا ہے یہ سارے سارے پوترے یہی کمائی ہے جیسا ایسا یہ ساری کمائی ہے قرآن کے بعد جو بچہ بھی پالن کا اچھا چل جائے یہ تیری دعا ہے کتنی بڑی بہار ہے ایک دل کی قرآن اور سامنے ایک سکول کی آتی ہے وہ بچے چھوڑے پورا قرآن پڑھا ہے یہ ساری کمائی ہے اللہ ہمارے تو سارے ایک محمد کو سرکا جا رہا سارے والد کریم ہے یہ چلتا رہے کیا نہیں بچے ٹاپے کی کافتا اللہ ہمارے بچے نہیں مانتے کہ بنیاد شہر قرآن جزاک اللہ خیر قرآن پاک حفظ کروایا جاتا ہے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی جو مطلوبات ہیں مثال کے طور پر قرآن پاک میں زبریں زیلیں کتنی ہیں شدے اور مدیں کتنی ہیں حروف کتنے ہیں اور نقطے کتنے ہیں اس کے ساتھ دیگر جو اہم چیزیں ہیں قرآن پاک میں انبیاء کے نام کتنے آتے ہیں اس طرح جو اہم صورتیں ہیں اس کے حوالے سے بچوں کو قرآن پاک کی معلومات فراہم کی جائے گی. اچھا پیارے بچوں یہ بتاؤ قرآن مجید میں سجدے کتنے ہیں؟ قرآن مجید میں بدری صورتیں کتنی ہیں؟ قرآن مجید کی حروف کی تعداد کتنی ہے؟ اچھا قرآن مجید میں وہ کون سی صورت ہے جس کو 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن پاک میں برابر ثواب ملتا ہے؟ کتنی صورتیں انبیاء کے نام پر نازل ہوئی؟ قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کا نام آیا ہے؟ آگے بچے سے سیرت النبی کے حوالے سے سوال کیے جائیں گے. سیرت النبی کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادہ محترم کو کہاں دفن کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کس کے ساتھ اور کس صورت میں ہوئی؟ پہلی وحی کہاں اور کون سی نازل ہوئی؟ سب سے پہلے اسلام حکم کرنے والے کون سے نبی تھے؟ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام حکم کیا؟ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے حکم کیا؟ اچھا بچے سے نماز کے حوالے سے نماز کے احکامات کے بارے میں سوال کیے جائیں گے. اچھا پیارے بچے یہ بتاؤ نماز کے اوقات کی اہمیت پر ایک حدیث مواد تقریبا بیان ہے. الصلاة لأفضل وقتها أفضل وقت میں نماز کا کیا افضل ہے؟ فجر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فجر کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے. اچھا زور کی نماز کا وقت کیا ہے؟ وقت الظہر اذا زالت الشمس ما لم تطلع الشمس. ظہر کا وقت صبح جب سورج ڈل جائے سورج ڈل جائے اور اثر کی نماز کا رہتا ہے. اچھا کیا اذان نماز کے لیے ضروری ہے؟ جی ہاں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم. جب اذان کا وقت ہو جائے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کرے.
چھوٹے بچے سے طہارت کے حوالے سے بات کیے جائیں گے، طہارت کے مسائل کے حوالے سے طہارت کی اہمیت کیا ہے؟ الطهور شطر الإيمان سوائے اسم واحد طہارت کے طریقوں سے حاصل ہوتی ہے. اللہ پانی تیرے آقا پانی کا خبر کیا مقامہ کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ اور پیٹ کرنا جائز ہے؟ جی نہیں، کیونکہ آپ سب سے فرمایا لا تستقبل القبلہ ولا تستدبرها، کھاتے ہیں پیشاب کرتے وقت قبلہ کے اوپر منہ کرنا پیٹ. وضو کی مشروعیت پر ایک آیت بیان کریں. ان امتی یوم القیامت قرن موکلین من اثر الوضوء، بے شک قیامت کے دن میری امت میں سے لوگ ایسی حالت پائیں گے جو وضو کی وجہ سے جن کا کو چمکتے ہیں. ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق. مسواک کی فضیلت پر ایک حدیث بیان کریں. السواک مطهر للفم ومرضاة للرب، مسواک کو کس طرح خوشبو کا ذریعہ ہے. اسی طرح بچے سے سونے کے آداب کے حوالے سے سوال کیے جائیں گے. نماز عشاء کے بعد سونے میں تکلیف کرنا جائز ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے دین اور بعد میں باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے. اچھا، سوتے وقت کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ اور سونے سے پہلے مصروف دعائیں کون سی ہیں؟ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. سورۃ البقرہ کی آخری تین آیات، آیت کرسی، سورۃ الملک. اس بچے سے اس حوالے سے سوال کیے جائیں گے. اسلامی مہینے کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ اور صحابہ کرام سے متعلق سوال کیے جائیں گے. اور اہل بیت کے حوالے سے یعنی محرم الحرام کے حوالے سے اس بچے سے سوال کیے جائیں گے. اچھا پیارے بچے، یہ بتاؤ اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ کے پاس. اسلامی مہینے کون سے ہیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ امہات المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن پر صدقہ حرام ہے آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل علی. اہل بیت کی فضیلت پر قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ بیان کریں. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ کی چاہتا ہے کہ تم تکلیفی کو دور کر دے آنے کا موقع. خلفائے راشدین کی ترتیب کے ساتھ نام لکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ والدین کی آداب میں سے کچھ آداب بیان کرتے ہیں. والدین کے آداب والدین کے ساتھ مسلموں کے ساتھ پیش آنا چاہیے. کچھ والدین انسانا، والدین کے باتیں پورے کرنا چاہیے. والدین کے دوستوں کی عزت کرنی چاہیے. ان کی وجہ سے سائڈ میں لوگوں کو جوڑے رکھنا ہے. کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے کوئی چیز بیان کریں. کھانے پینے کے آداب کیا ٹیک لگا کے کھانا چاہیے؟ بتاؤ حدیث بتاؤ. اچھا، کھانا کھاتے وقت کیا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے یا کسی دوسرے کے سامنے سے کھانا چاہیے؟ اچھی بات ہے. میں سامنے سے کھانا چاہیے. حدیث بیان کر لیجیے. اور
दिखाइए नहीं गिलास नहीं चलिए। अच्छा ये दो बच्चे हैं, ये इनसे 4-5 सवाल किए जाएंगे कि कुरान पाक रूप तहक़ीक़ के लिहाज से कोई लफ्ज़ समझा है तो वो कुरान पाक की 2-3 आयात के हवाले से वो बयान करेंगे। आप आगे मतलब से कुरान पाक की आयात सुनिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتبع الرادفة تدعو من أدبر وتولى تسقى من عين آنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إذا شاء أنشره ثم أنشأناه خلقا آخر ثلة من الأولين. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربهم جنات عدن تجري. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. ما ودعك ربك وما قلى. ما القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمسه إلا المطهرون. لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للمصلين. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. आखिरी बच्चों से एक प्रोग्राम रह गया है कि अभी ये दो जो बच्चे आपके सामने बैठे हैं उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में दोनों ने पूरा कुरान पाक मुकम्मल सुनाया है। अभी इंशाअल्लाह इनसे टेस्ट भी दिया जाएगा पूरे कुरान पाक का और ये इंशाअल्लाह पारा के तौर पर सूरत का नाम, सूरत की आयात, पारे की आयात और इंशाअल्लाह बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपका काशिफ को दुरुस्त होंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأنبياء مكية. سورة नंबर 21. ये सूरत मक्की है। कुरान में 29 सूरत 86 25 सूरत 28 है।
Para number 17, Farigh Naam Iqtarabat Linnas, Fariqul Yad number 90, Fariqul Ruku 17. Power number 2. Bismillahirrahmanirrahim. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الأنعام مكية. Surah number 6 is Surah Makkiyah and Bible number 6 Para number 7, Farigh Naam Qaida Samiyanu, Fariqul Yad 128, Fariqul Ruku 90. Bismillahirrahmanirrahim. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا فإن كنا عن دراستهم لغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزامهم وأجل مسمى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة طه مكية. Surah number 20 is Surah Makkiyah, Bible number 26, Surah number 28. Para number 16, Farigh Naam Qaida, Fariqul Yad 146, Fariqul Ruku 17. Power number 4. Bismillahirrahmanirrahim. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به
المرء إلى من فلكنام يعتزم فلكيات 143 فلكيات 298 Number 2 Bismillahirrahmanirrahim Innama mathalul hayati dunya kama'in anzalnahu minas samaa'i fakhalaqa bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة المؤمن مكية Surah 40 Isur Makiyah Quran Bagum Isur Kutita 26 Isur Kutita 28 Para number 24 Parikana Pamanagna Parikaya 175 Parikaya 219 Para number 2 Bismillahirrahmanirrahim وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة التوبة مدنية سورة نمبر 9 Kisah Madaniyah Quran Bagum Kisah Kitab 28 Kisah Kitab 86 Para number 10 Parikana Qalam Parikayat 128 Parikayat 217 Para number 3 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم
वलिमन खाफ मकाम रब्बिही أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الرحمن مدنية Surah number 64 Isud Madaniya Quran Madri Surah Bidar 86 Madri Surah Bidar 28 Quran number 26 Parikana Aman Maulam Parikayat Majana Parama Parikayat 343 Parikayat 19 Pound number 3 أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان माशाअल्लाह जी, आपने देखा कि हमारे मौजूद मेहमान ने ग्रामी उलमाए किराम हुफ़ाज़ ने पूरे कुरान पाक में से अपनी मर्जी से इन तलबा से सवालात किए। अब एक सवाल हमारे तमाम शुरका में से कोई भी साहिब वो कुरान पाक के किसी मुकाम से इन बच्चों में से किसी से कोई सवाल कोई कुरान की आयत आप पढ़ें, ये उस आयत का मुकाम, उस पारे का नाम अभी आपके सामने बता रहे हैं, सूरत का नाम, सूरत की आयात की तादाद, सिपारे का नंबर, सिपारे के रुकू, सिपारे की आयात की तादाद, ये कंप्यूटर है अल्लाह की रहमत से। अल्लाह ने जो वादा किया ना कि इस किताब की हिफाजत मेरे जिम्मे है, आप देखिए अल्लाह कैसे हिफाजत कर रहे हैं। आपने बयान में सुना कि अल्लाह करीम हर किस्म के लोगों से जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, उनसे भी अपने कुरान की हिफाजत करवा रहे हैं। एक सवाल होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह सलात तकसीम की है। حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. डॉक्टर साहब की तो सवाल सोच के ले जवाब माशाअल्लाह चलेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الأنعام مكية لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة يوسف مكية سورة يوسف مكية سورة نمبر 12 يوسف مكية قرآن पाक की सूरत किताब 36 मदनी सूरत किताब 28 पान नंबर 13 पारिका नाम कमा बरी पारिका आयत 154 पारिका 19 पान नंबर 2 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة
غلط ہو گیا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وتفسير كل شيء وهدى ورحمة. آپ کے سامنے ان طلباء کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ان حفاظ کو قرآن کریم کا ماہر عالم بنائے اور اللہ اس کی برکت ان کے وجودوں میں ان کے گھروں میں اللہ کریم ان کو عطا فرمائے. ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے معزز مہمان گرامی بڑے محظوظ ہو رہے ہیں اور جناب سید سجاد حسین شاہ صاحب نے کہا کہ میں اپنی طرف سے دونوں بچوں کو 5,000 روپے حوصلہ افزائی کے لیے دینا چاہتا ہوں. سچ تشریف لو بیٹا میں یہاں جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ان طلباء کی تیاری کروانے کے لیے ہمارے جو معزز اساتذہ کرام ہیں یہ ان کی بڑی محنت ہے اور ان کا بہت بڑا اس میں کردار ہے. میں گزارش کروں گا جناب ملک شہباز صاحب سے. انہوں نے کہا کہ ان کو تیاری کروانے والوں کو میں اپنی طرف سے تمام اساتذہ کرام کو 2,000 روپے ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ملک صاحب تشریف لائیں. جناب قاری عبید صاحب آئیں اور قاری عبداللہ صاحب, قاری عبید صاحب. ماشاءاللہ. شاہ صاحب کی طرف سے شاہ صاحب سب نے بس تقسیم کرنی ہے. آپ 2 منٹ تشریف رکھیں. شاہ صاحب نے کہا جو 12 حافظ ہیں ہر حافظ کو میری طرف سے 2,000 روپے نکل دینا. جزاک اللہ خیر. قاری عبداللہ صاحب اکثر آئیں. قاری عبداللہ صاحب کی خدمت میں ماشاءاللہ حوصلہ افزائی. قاری عبید صاحب کی خدمت میں اور قاری سمامہ صاحب, سر شاہد صاحب وہ تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. قاری سمامہ صاحب کا نام سنیں. شاہد صاحب جزاک اللہ خیر. ملک صاحب آپ کو بہت شکریہ. اللہ کریم ان اساتذہ کو مزید توفیق اور ہمت سے نوازے اور اس طرح کے ہمارے حفاظ جو کمپیوٹر کاری ہیں, کمپیوٹر حافظ ہیں, ان کو تیار کرتے رہیں. انشاءاللہ مزید اس میں بہتری کی اور مزید اچھے رزلٹ کی کوشش کریں گے. چاچا جی خورشید احمد صاحب سے گزارش ہے وہ آگے تشریف لے آئیں. ہمارے معزز مہمان گرامی, میں ایک مہمان کی خدمت میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں گے اور ان خوش نصیب طلباء کو حفظ القرآن کی اصلاح وہ پیش کی جائیں گی. ہمارے طلباء کے لیے جو حفاظ ہیں 12 ان کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا حاجی محمد راشد صاحب ہمارے بھائی فیصل آباد سے ہیں, ان کی طرف سے ہے. میں سب سے پہلے انہیں سے گزارش کروں گا ہمارے پہلے طالب علم حافظ حبیب الرحمان ان کو تکمیل حفظ القرآن کی سند اور اعزازی شیل وہ پیش کریں اور ساتھ جو چھوٹے سے ہدایہ ہیں ان کے لیے وہ بھی آئیں. حافظ حبیب الرحمان سے ماشاءاللہ بہت شکریہ جناب. جزاک اللہ خیر. تشریف رکھیں. اگلے حافظ ابو سفیان المجد صاحب, میں سند دینے کے لیے گزارش کروں گا آپ اپنے بزرگ حافظ عبد الرحمان صاحب کو تشریف لائیں اور حافظ ابو سفیان صاحب کو اعزازی شیل اور حفظ القرآن کی سند کو پیش کریں. جان کی میں اتنے دیکھ رہا ہوں تمہیں تھی کتوں نہیں تو ادھر. میں گزارش کروں گا محترم بھائی محمد ظاہر ترک صاحب سے کہ وہ آئیں اور اگلے حافظ قرآن حافظ حمزہ کاشف ان کو سند اور شیٹ پیش حافظ حمزہ کاشف جنہوں نے پورا قرآن ایک دن میں سنایا اور پورے قرآن کا ٹیسٹ بھی کیا.
اگلے حافظ حسنین شہزاد صاحب، میں سند دینے کے لیے گزارش کروں گا جناب چاچا جی کو شہر احمد صاحب. حافظ حسنین دیکھو پیر بڑے سارے اگلے طالب علم حافظ محمد اصلان صاحب وہ تشریف لائے. میں گزارش کروں گا حافظ عبداللطیف صاحب وہ تشریف لائے اور حافظ حسنان صاحب کو حفظ القرآن کی سند اور اعزازی شیٹ دیں. بس پھر ٹھیک ہے ان کو آگے حافظ زبیر علی وہ تشریف لائیں. میں گزارش کروں گا مولانا حافظ فاروق محمدی صاحب سے کہ وہ حافظ زبیر علی کو حفظ القرآن کی سند اور اعزازی شیٹ پیش کریں. یہ بیٹا پیر سے نیچے بیٹھے جزاک اللہ بیٹھے بالکل جب بیٹا لگے. سید مختار شاہ صاحب اگر ہاشمی صاحب تشریف لے آئے سند دیتے ہیں تجھے آج میرے پائی کرنا. ناصر شاہ صاحب اور ہمارے بھائی تشریف لائیں اور اگلے طالب علم حافظ مبشر احمد ان کو اعزازی شیٹ پیش کریں. وہ سارے ناصر شاہ صاحب کا بیٹا بھی ہمارے پاس پڑھ رہا ہے عمر شاہ ماشاء ہمارے بزرگ شیخ ادریس صاحب وہ تشریف لائے. اے شیخ سلمان صاحب اور شیخ صاحب سارے میں نمائندگی ہوئی جزاک اللہ. حافظ محمد سلیمان وہ تشریف لائے اور ہمارے بزرگ شیخ ادریس صاحب حفظہ اللہ سے سند اور اعزازی شیٹ وصول ہے. سید ناصر شاہ صاحب آپ سلیمان صاحب کو سند دے. افضل بٹ صاحب آگے تشریف لائیں. افضل بٹ حاجی ملک سلیم صاحب کو آگے تشریف لائیں. حاجی ملک سلیم صاحب. پروفیسر عبدالواحد صاحب تشریف لائیں. حافظ علی شیر صاحب وہ تشریف لائیں. حافظ علی شیر صاحب. افضل بٹ صاحب کے ساتھ تشریف لائیں. ایسے دیو حاجی ملک سلیم صاحب. جامعہ کے طالب علم حافظ عبدالوہاب فقیر حسین. میں بزرگ عالم سے گزارش کروں گا والد گرامی اور سید سجاد شاہ صاحب حافظ عبدالرحمان صاحب کو اعزازی سند. اگلے طالب علم حافظ محمد فیضان افضل. حافظ محمد فیضان افضل وہ تشریف لائے. حافظ البار پٹی صاحب. حافظ البار صاحب تشریف. بھائی جو 6 ٹریڈر والے جو 6 سال کے بھائی تشریف لائے ہیں ہم سے گزارش ہے کہ وہ آگے تشریف لائے. ہمارے 12ویں حافظ قرآن بننے والے خوش نصیب طالب علم حافظ محمد احمد. میں پروفیسر حافظ عدیل احمد کرٹاکی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حافظ احمد صاحب کو سند اور اعزازی شیٹ پیش کریں. اور
معزز اساتذہ کرام کو ان کی حسن کارکردگی پر اعزازی شیٹ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا حاجی سلیم صاحب، ملک حاجی سلیم صاحب آؤ جزاک اللہ۔ میں محترم جامعہ آداب اپنے بزرگوں سے والد گرامی سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اساتذہ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لائیں۔ سب سے پہلے گزارش کروں گا قاری محمد اویس صاحب، ان کی خدمت میں چھوٹا سا جامع کی طرف سے ہدیہ اور یہ اعزازی شیٹ ان کو پیش کی جا رہی ہے۔ قاری اویس صاحب، سلیمان قاری شعبہ صاحب آواز سن رہے ہیں، وہ حال میں تشریف لائیں اور اپنی شیٹ دیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے دوسرے استاد محترم، ان کو شیٹ دینے کے لیے میں گزارش کروں گا جناب عبدالرشید بھٹا صاحب اور بھائی محمد خالد صاحب، چاچا جی اور قاری محمد عبداللہ صاحب۔ میں گزارش کروں گا جناب بھائی محمد کیسر صاحب سے آسن نام صاحب والے کو آگے تشریف لائیں، اور ہمارے اگلے استاد قاری محمد سمامہ صاحب ان کو اعزازی شیٹ اور ہدیہ جامع کی طرف سے پیش کریں۔ نہیں ہونا ٹائم ہی لپنگا بندے آگے ہمارے استاد جو صبح اسکول کا بھی شعبہ شاگرد کے لیے حفظ کے ساتھ ساتھ مڈل تک بہترین انتظام ہے اسکول کی تعلیم کا، فری تعلیم ہے۔ ہمارے اسکول کے سینئر ٹیچر جو ہیں سر شاہد صاحب، ان کی خواہش ہے کہ میرے استاد حافظ عبدالرحمان صاحب وہ مجھے شیٹ دیں۔ حافظ عبدالرحمان صاحب، سر شاہد صاحب یہ تو شیٹ دیں، اگر میں تو شیٹ دیں۔ جناب شاہ صاحب اور والد گرامی سر شاہد صاحب کو جو اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی کرتے ہیں اور جامعہ کے بہترین ماشاءاللہ وہ ذمہ دار ٹیچر ہیں سر شاہد صاحب، ان کے نام۔ اب سب سے بڑھ کر جو خدمت اور یہ گلشن اللہ کی آمد سے آپ کے سامنے کچھ نہیں کرنا، الحمدللہ قاری سعید صاحب نے آپ کی لگن، آپ کی محنت اور ماشاءاللہ تعاون سے اساتذہ آپ کی کامیاب ٹیم کے تعاون سے یہ جو گلشن خوشبوئیں مہکا رہا ہے، میں اس اپنے پیارے بھائی کے لیے اعزازی شیٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ حاجی محمد راشد صاحب تشریف لائیں، شاہ صاحب بزرگ قاری محمد سعید صاحب کو اعزازی شیٹ پیش کریں۔ حافظ عدیل احمد صاحب، بیٹا کی سب تشریف لائیں۔ اللہ کریم سب کی محنت کو قبول فرمائے، اور جو ہمارے معاونین ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے۔ آپ کے تعاون سے یہ گلستان مہک رہا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد کھانا، لیکن اس سے پہلے ہمارے جو 12 بیٹا حافظ قرآن ہیں وہ سارے حافظ قرآن آگے تشریف لائیں۔ شاہ صاحب آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے اور ایک گروپ فوٹو بنے گی انشاءاللہ۔ ہاں جی، 12 حافظ قرآن ادھر آگے تشریف لیں، بیٹا آگے آئیے۔ آپ سب آ جاؤ، آگے ابھی انشاءاللہ موڑی بات اثر ہوگی اور اس کے بعد آپ
کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اللہ اس پھول میں کھانا کھا دے. تھوڑا پیچھے جاؤ گے نا پھر فوٹو وہیں پر. شاہ صاحب بزرگوں کو اپنی طرف سے ایک گلدستہ پیش کریں. ادھر کھڑے ہوں سامنے گیا آپ. سارے دوستان میری طرف السلام علیکم. اس کے بعد میں اپنے علامہ عزیز الرحمان صاحب اور قاری نعیم الرحمان صاحب ان کا انتہائی مشہور ہوں، جنہوں نے مجھے پاک محفل میں مجھے مدعو کیا اور اس محفل میں آ کے میرا دل پاک ہو گیا. اور بچوں کو جو انہوں نے تعلیم دی ہے، قرآن پاک حفظ کیے ہیں، میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بجائے ان کو گلیوں میں کھیلنے کی بجائے ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیں، دینی بھی دیں اور دنیاوی بھی دیں. اور سب سے پہلے ان کو جو انہوں نے قرآن پاک حفظ کرایا ہے، میں سب مسلمانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو اس طرح کی تعلیم دیں جس سے ان کے ماں باپ کو آخرت میں ان کے لیے بہتری ثابت ہو. شکریہ.